الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج آپ اعتکاف کے عشرہ کی پہلی رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزار رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ شب قدر کو رمضان شریف کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، اور شب قدر جو ہے یہ اللہ رب العزت کا قرب پانے کی وہ گھڑی ہے کہ جس میں نزول ملائکہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کے قریب تر ہو جاتا ہے اور اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے، اپنی رحمتوں کے حصار میں لے لیتا ہے۔ آج ہم انہی قرب کے معاملات کے اوپر حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مکتوب شریف جو دفتر اول کا 26واں مکتوب ہے بست و ششم، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس مکتوب شریف میں حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابرار اور مقربین کے مقامات اور مراتب کو بیان کیا ہے۔ ابرار وہ لوگ ہوتے ہیں، جس طرح پچھلے مکتوب شریف سے یہ 2-3 مکتوبات سے یہی مضمون چلا آ رہا ہے۔ ابرار وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکیوں کے مقامات پر ہوتے ہیں، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں، نیکیوں کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، اور مقرب وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکیوں پر چلتے چلتے اللہ رب العزت کے قریب ترین مقام پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اس مکتوب شریف میں جو حضرت مولانا حاجی محمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے، اس میں حضرت امام ربانی جدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بس 2 چیزوں کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ ایک یہ کہ جو ابرار ہوتے ہیں، جو نیکیوں کے راستے پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر شوق زیادہ ہوتا ہے، ان کے اندر عشق کی کیفیات زیادہ ہوتی ہیں، ان کے اندر رب کی طرف میلان اور رغبت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ جو مقربین ہیں ان کو یہ کیفیت نہیں عطا ہوتی۔ مقربین کو وہ شوق اور ذوق کیوں نہیں ملتا، اس کی وجوہات کے اوپر حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روشنی ڈالی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کو ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ثبتنا اللہ سبحانہ و ایاکم علی جادت الشریعت المصطفیۃ علی صاحب الصلاۃ والسلام والتحیہ، کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ آپ پھر ایک حدیث قدسی بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ورد فی الحدیث القدسی العطالہ شوق الابرار، کہ حدیث قدسی میں یہ ارشاد مبارک ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث قدسی اس حدیث پاک کو کہتے ہیں کہ جو زبان مصطفیٰ سے بیان ہو لیکن وہ قول اللہ رب العزت کا ہو، یعنی اللہ رب العزت کی بات، اللہ رب العزت کی گفتگو کو جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان اطہر سے بیان فرمائے تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت بھی زبان مصطفیٰ سے قول کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا شان بیان کی جائے کہ جس زبان اطہر پر خدا کی زبان بولتی ہے۔ رب ذوالجلال اپنی گفتگو کو زبان مصطفیٰ سے ظاہر کرتا ہے، اس حدیث پاک کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ وہ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں العطالہ شوق الابرار، کہ ابرار کا جو شوق ہے، ابرار کا جو میلان ہے، ابرار کی جو رغبت ہے، ابرار کی جو محبت ہے، ابرار کا جو عشق الہی ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے۔ اور کیا اللہ تعالی شوق الابرار الی لقائی، کہ ابرار میری ملاقات کے شوق میں بہت لمبے جا چکے ہیں، بڑا ان کا شوق بڑھ گیا ہے، وہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ابرار مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ شوق مجھ سے ملاقات کا جو شوق ہے یہ بہت بڑا ہو گیا ہے، بہت لمبا ہو گیا ہے۔
اس میں بہت اضافہ ہو گیا. فرماتے ہیں وَأَنَا إِلَيْهِمْ، اور مجھے ان کے ملنے کا شوق زیادہ ہو گیا. ابرار کو مجھ سے ملنے کا شوق ہو گیا ہے اور مجھے ان سے ملنے کا شوق ہو گیا ہے. لَأَشَدُّ شَوْقًا، مجھے ان سے زیادہ شدید شوق ان سے ملنے کا مجھے ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ابرار کو مجھ سے ملنے کا شوق ہو گیا ہے، لیکن وَأَنَا إِلَيْهِمْ لَأَشَدُّ شَوْقًا، مجھے شدید شوق ہو گیا ہے ان سے ملنے کا، یعنی انہیں مجھ سے محبت ہوئی ہے اور مجھے ان سے عشق ہو گیا. اشد و شوقن کا مطلب ہوتا ہے شدید شوق، شدید محبت. شدید محبت کو ہماری زبان میں عشق کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ابرار کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے اور مجھے ابرار سے عشق ہو گیا. دیکھو یہ مطابقت مصطفیٰ کا کتنا بڑا صلہ ہے بندے کو. فرماتے ہیں اثبت اللہ سبحانہ الشوق للابرار لأن المقربین الواصلین لا شوق لهم. اللہ سبحانہ وتعالی ابرار کے شوق کو ثابت رکھے، قائم رکھے کہ لأن المقربین الواصلین لا شوق لهم، کہ جو واصل مقرب ہیں ان کو لیے یہ شوق اور ذوق اور ملنے کی تڑپ نہیں ہے. ابرار کو تو شوق ہے ملنے کا، ملاقات کا، لیکن مقربین الواصلین جو ہیں، جو اللہ رب العزت سے قرب کے مقام پر واصل ہو چکے ہیں، مل چکے ہیں، ان کے لیے یہ شوق نہیں ہے. یہ شوق ابرار کے لیے ہے. لِأَنَّ الشَّوْقَ يَقْتَضِي الْفَقْدَ وَالْفَقْدُ فِي حَقٍّ مَفْقُودٌ. آپ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شوق ہے، جو میلان ہے، جو رغبت ہے، اس کے لیے کسی چیز کا نہ ہونا، کسی چیز کا غائب ہونا لازم ہے. جبکہ جو مقربین ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کیونکہ غائب نہیں ہے، اس لیے ان کو ملاقات کا وہ شوق نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مل چکے ہیں. یہ ابرار کو شوق اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت ان سے غائب ہے اور غائب کو پانے کی ان کے اندر تڑپ اور شوق ہے. جبکہ مقربین کو اللہ رب العزت وہ مقام عطا کر چکا ہے کہ وہ تو اللہ رب العزت کے واصل ہو چکے ہیں، ان سے تو اللہ رب العزت غائب ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت ان کی آنکھوں کے سامنے ہے. جو چیز آنکھوں کے سامنے ہے اس کو پانے کی تڑپ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ پانے کی تڑپ تو اس کے اندر ہوتی ہے کہ جب وہ چیز آنکھوں کے سامنے نہ ہو. الا یرا، خبردار اس بات کو غور و فکر کرو، اس بات کو دیکھو کہ ان الشخص لا یشتاق الی نفسی ما افراطہی فی حبہی لعدم تحقق الفقد فی حقہی. آپ ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، اس بات کے اوپر غور و فکر کرو، اس بات کو دیکھو کہ انسان کا نفس اس کے سب سے قریب ترین چیز ہے اور انسان کو اپنے نفس سے ملنے کا شوق نہیں ہے. وہ باقی ساری چیزوں کو کی تڑپ رکھتا ہے کہ مجھے یہ چیز بھی مل جائے، مجھے مال مل جائے، مجھے اولاد مل جائے، مجھے کاروبار مل جائے، مجھے کوٹھیاں بنگلے مل جائیں، لیکن وہ اپنے نفس کو پانے کی تڑپ نہیں رکھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کا نفس اس کے قریب ترین چیز ہے. جو قریب ہو اس کو پانے کی تڑپ نہیں ہوتی، جو دور ہو اس کو پانے کی تڑپ ہوتی. فالمقرب الواصل الباقی باللہ سبحانہ الفانی عن نفسہ، اور جو مقرب واصل ہے اور جو اللہ رب العزت کے ساتھ باقی ہو چکا ہے، بقا مل چکی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ بقا مل چکی ہے اور وہ فانی ہو چکا ہے اپنے نفس سے. وہ اپنے نفس سے فنائیت کے مقام پر سے چل کے آگے اللہ رب العزت کے مقام کے ساتھ بقا پا چکا ہے، اللہ رب العزت کے قرب کے ساتھ بقا پا چکا ہے. تو پھر کیا ہو گیا؟ حالہ مع اللہ سبحانہ کا حال شخص مع نفسہ. تو اس کا حال بھی اس شخص کی طرح ہو گیا جو جس طرح کوئی شخص اپنے نفس کے قریب ہو. فلا جرم لا یکون المشتاق الا الابرار لانه محب فاقد. پس لازم ہے کہ اس کے لیے شوق نہ ہو مگر ابرار کے لیے شوق ہو، کیونکہ وہ محب ہے، ایسا محب ہے جس سے اپنا رب غائب ہے. ابرار سے اپنا رب غائب ہے اور وہ محب ہے. ونانی بالابرار غیر المقرب الواصل سواء کان فی الابتداء او فی الوسط. آپ فرماتے ہیں اس سے مراد ہماری وہ ابرار بھی ہے جو اپنے مقامات
قرب طے کرتے کرتے، اللہ رب العزت کے ساتھ جو مقامات قرب ہیں ان کو طے کرتے کرتے، اگرچہ وہ ابتدا میں ہو یا ابھی وسط میں ہو یا اللہ رب العزت کے قریب پہنچ چکا ہو، لیکن اس کو ابھی قرب حاصل نہ ہوا ہو اللہ رب العزت کا، تو اس کے حق میں شوق اور تڑپ اور عشق و محبت اس کے حق میں ابھی تک موجود ہے۔ یعنی جب تک وہ واصل نہیں ہو جاتا اللہ کے، جب تک وہ اللہ کے قرب کے اس مقام پر نہیں پہنچ جاتا کہ جس وقت وہ انتہائی مقام تک نہیں پہنچ جاتا، اس کا یہ شوق برقرار رہتا ہے۔ وَلَوْ بَقِيَ مِنْهُ مِقْدَارُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلَةٍ، اگرچہ وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی وہ قرب کا مقام باقی رہتا ہو، یعنی ابھی اس کو مقام قرب نہیں ملا ہو، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی قرب باقی رہتا ہے تو اس ابرار کے اندر شوق اور تڑپ موجود ہوتی ہے، لیکن جس وقت وہ اللہ رب العزت کا مقرب اور واصل ہو جاتا ہے پھر وہ شوق اور تڑپ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک فارسی میں شعر ہے کہ فراق دوست اگر اندک نیست، کہ اگر دوست کی دوری، دوست کا فراق اگر تھوڑا بھی ہو لیکن وہ تھوڑا نہیں ہے، درون دیدہ اگر نیم منہ است بسیار است، کہ اگر آنکھ کے اندر آدھا بال بھی ہو نا تو وہ اس کو اڑکنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب آپ کو ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ آپ قرب اور وصل کے اس مقام پر تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب بندے جب کوئی مقام اور مرتبے کو اپنی نسبت سے بیان کرتے ہیں تو وہ کس طرح بیان کرتے ہیں، ذرا سماعت فرمائیں۔ ان کے بیان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ان کے بیان کے اندر انکساری ہوتی ہے، ان کے بیان کے اندر اپنی نفی ہوتی ہے۔ اور یہ جو میں قول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرنے لگوں، اس سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نقل عن الصدیق الاکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو رعا قارین یقرأ القرآن، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات نقل ہے کہ آپ نے کسی قاری کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا، دیکھا، وَيَبْكِي، اور وہ رو رہا تھا، یعنی قاری قرآن پڑھ رہا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ فقالا، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ فقالا ہکذا کننا نفعل ولکن قست قلوبنا، کہ ابتدا میں ہم بھی ایسا ہی کرتے تھے، ہم بھی قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے، ہم بھی قرآن سنتے تھے اور روتے تھے، ابتدا میں ہماری بھی یہی حالت تھی، ولیکن قست قلوبنا، لیکن اب ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، اب ہمیں رونا نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں ھذا من قبیل المدح بما یشبہ الذم، آپ فرماتے ہیں یہ اس قبیل سے ہے جس اس کی مشابہت ہے جس کی مدح کے اندر، جس کے ذم کے اندر، یعنی جس کی ذم کہتے ہیں کسی چیز کی بے صفتی کرنا، یعنی بے صفتی کے اندر مدح چھپی ہوئی ہے۔ آپ کے اس قول کے اندر بظاہر تو ذم ہے، بظاہر تو بے صفتی ہے، بظاہر تو بے تعریفی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر تعریف ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ابتدائی دور کی بات تھی، جس وقت ہمیں قرب الہی نصیب نہیں ہوا تھا، اس وقت ہم اللہ رب العزت کو پانے کی تڑپ میں رویا کرتے تھے، اور جس وقت قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو ہم اللہ رب العزت کی ملاقات کی شوق میں رویا کرتے تھے، لیکن اب ہمیں اس لیے رونا نہیں آتا کہ ہم اللہ رب العزت کے قریب اور واصل ہو چکے ہیں، اب ہمیں وہ قرب مل چکا ہے، اب ہمیں وہ وصال مل چکا ہے، اس لیے اب ہم روتے نہیں ہیں، کیونکہ جس کو جو چیز مل جائے پھر اس کو رونا کیسا؟ رونا تو اس کے لیے ہے کہ جو چیز نہ ملے، جب مل جائے تو پھر رونا کیسا؟ اگر ملنے کے بعد بھی کوئی روئے تو پھر اس کو کہتے ہیں یہ کیوں رو رہا ہے، ابھی اس کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا ابھی بھی رو رہا ہے، وہ ناشکرا ہوتا ہے جو سب کچھ ملنے کے بعد بھی روئے۔ نہ ملنے پر رونا
یہ شکر ہے، اور ملنے پر رونا یہ ناشکری ہے۔ شکر کا مقام یہ ہے کہ نہ ملے تو اللہ رب العزت کو پانے کی تڑپ ہو، مل جائے تو اللہ رب العزت سے جدا ہونے کی خواہش دل میں نہ رہے، اس کو شکر کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَسَمِعْتُ عَنْ شَيْخِي قَدَّسَ سِرَّهُ، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ حضرت عبدالباقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنی ہے، یقول ان المنتہی الواصل ربما یتمنى الشوق والطلب الذي كان له في الابتداء۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کامل حضرت باقی باللہ علیہ رحمت سے سنا ہے کہ بعض اوقات منتہی واصل یعنی کہ انتہائی درجے پر پہنچا ہوا واصل باللہ شخص بھی ابرار کی طرح جس طرح ابتداء میں تھا اس طرح اس کو شوق اور طلب اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا وجہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَلِرَفْعِ الشَّوْقِ مَقَامٌ آخَرُ أَكْمَلُ مِنَ الْأَوَّلِ، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آخری مقام اور اکمل مقام ہے وہ شوق کے اٹھ جانے کا مقام ہے، وَأَتَمُّ مِنْهُ هُوَ مَقَامُ الْيَأْسِ وَالْعِجْزِ، اور اس مقام وصل اور مقام قرب پر پہنچنے کے بعد جو شوق اور جو تڑپ ہوتی ہے وہ کسی چیز کے غائب ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ادراک سے عاجز آنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے نا، آپ نے فرمایا کہ ادراک سے عاجز آ جانا ہی در حقیقت ادراک ہے۔ ادراک کا مطلب ہے دیکھ لینا۔ آپ نے فرمایا دیکھ لینے اللہ رب العزت کا دیدار، ادراک ہے اللہ کا، اللہ رب العزت کا ادراک پانے سے عاجز آ جانا ہی در حقیقت ادراک ہے، سیدنا صدیق اکبر کا مقام۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو اس کے اندر عاجزی اور نا امیدی ہوتی ہے ادراک کی، اب جو مقام قرب پر پہنچا ہوا واصل ہوتا ہے وہ اس وجہ سے اس کے اندر شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، نہ کہ کسی چیز کے غائب ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ فَإِنَّ الشَّوْقَ يُتَصَوَّرُ فِي الْمُتَوَقِّعِ، کیونکہ بے شک شوق جو ہے وہ اس کا تصور کسی توقع کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ فَحَيْثُ لَا تَوَقُّعُ لَا شَوْقَ، تو جہاں توقع نہیں ہوگی وہاں شوق بھی نہیں ہوگا، وہاں جوش و جذبہ بھی نہیں ہوگا، محبت کا اظہار بھی نہیں ہوگا۔ وَإِذَا رَجَعَ هَذَا الْكَامِلُ الْبَالِغُ نِهَایَةَ الْكَمَالِ إِلَى الْعَالَمِ، جس وقت اس طرح کا کامل شخص مخلوق کی طرف رجوع کرتا ہے، عالم خلق کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ واپس پلٹتا ہے۔ رجوع القہقری ہے، آپ فرماتے ہیں اس کی رجوع واپس پلٹنا، وہ واپس پلٹ کے رجوع کرتا ہے۔ اور رجوع قہقری اس کو کہتے ہیں کہ جو الٹے قدموں واپس آئے، مثلا کہ اس نے مغرب کو جانا ہو لیکن اس کا منہ مشرق کی جانب ہو، وہ الٹے قدم اٹھاتا ہوا مغرب کی طرف آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جب رجوع کرتا ہے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں واصل اور مقرب ہونے کے بعد، تو وہ منہ موڑ کے نہیں آتا، الٹے قدموں سے اس کو دیکھتے ہوئے واپس آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے جس وقت قرب اور مقام وصل کو پا لیتا ہے، پھر جس وقت وہ اس کو مخلوق کی طرف واپس پلٹاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹھ پھیر کے اللہ رب العزت کی طرف نہیں آتا، بلکہ چہرہ اللہ رب العزت کی طرف ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب وہ واپس پلٹ کے مخلوق کی طرف آتا ہے تو اس وقت بھی وہ دیکھتا اللہ کو رہی ہے، بے شک وہ مخلوق میں واپس آ گیا ہے لیکن وہ دیکھ اللہ رب العزت کو ہی رہا ہے، وہ واپس قدموں پہ پلٹ کے آتا ہے۔ پھر یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مَوْجُودٌ بَعْدَ الرُّجُوعِ أَيْضًا، اور وہ بل اصول الیاس وَهُوَ مَوْجُودٌ بَعْدَ الرُّجُوعِ، لیکن اس کے جو وہ یاس اور جو نا امیدی ہے وہ رجوع واپس پلٹ آنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ ادراک کی نا امیدی، ادراک کی جستجو وہ برقرار رہتی ہے، دیکھ لینے کی جستجو برقرار رہتی ہے۔ بس اسی بات کو بیان کرتے کرتے آپ پھر اس مقام پر آتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سالک ہوتے ہیں، سالک اللہ ہوتے ہیں،
ان کا کیا مقام ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو سالک ہوتا ہے وہ چونکہ صفات کے اندر سیر کرتا ہے اور اس کی اللہ رب العزت کی صفات کو وہ ملاحظہ کرتا ہے، اس لیے اس کی سیر تفصیلی ہوتی ہے، وہ مفصل طور پر اللہ رب العزت کی صفات کو ملاحظہ کرتا چلا جاتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ ابرار ہی رہتا ہے، اس کو قرب نہیں ملتا۔ جبکہ جو مقرب ہوتا ہے وہ اجمالی طور پر اللہ کی صفات کو طے کرتے کرتے، اللہ کی صفات کو دیکھتے دیکھتے مقام قرب پر پہنچ جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ تو مقرب جو ہے اس میں اور ابرار میں یہ فرق ہے کہ ابرار ہمیشہ صفات کے اندر قید رہتا ہے، اللہ کی صفات کے ساتھ ہی اس کا جڑا رہنا ہوتا ہے، جبکہ مقرب جو ہے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے طفیل، اللہ رب العزت کا قرب، اللہ کی معیت، حضور علیہ السلام کا قرب اور آپ کی معیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ کل انشاءاللہ العزیز طریقہ نقشبندیہ کی بلند مرتبے اور بزرگان خواجگان نقشبندیہ کی نسبت کی عظمت کے اوپر گفتگو ہو۔ طریقت نقشبندیہ اور خواجگان بزرگان نقشبندیہ کی جو عظمت ہے، جو بلندی ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔